مرزا غالب نے کہا تھا کہ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آپ پر کائی۔ ایک تو سودا ہوتا ہی نہیں، ملتا ہی نہیں، جب کوئی گاہک آ جاتا ہے سودا ہونے کے بعد اور دکھ ہوتا ہے۔ جاب حاصل کرنے میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کوئی رکشہ یا گاڑی آتی تھی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، جانور روڈ پر چلے، وہ تو جانور ہے، جیسے روڈ پر چلا گیا تو ان کے پاؤں پر وہ گاڑی چڑھا دیتے تھے۔ پھر اس کو بڑے پیمانے پہ کرنے کا کبھی خیال نہیں آیا؟ ایجوکیشن میں نے بی ایس کیا ہے جو ایم ایس سی لیول کے برابر ہے۔ سکون کہیں بھی میسر نہیں ہے انسان کو، جنازے والے بھی کاندھا بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے میٹرک کے بعد پڑھنا ہے تو آپ نے اس وجہ سے نہیں پڑھنا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر کوئی نوکری ملے گی۔ مرزا غالب نے کہا تھا کہ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آپ پر کائی۔ اس شعر کا مفہوم میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور پہلے یہ بتاؤں گا کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک اسٹوری کور کی نظر بان کے پلیٹ فارم پر۔ یہ ایک نوجوان کی کہانی تھی جس نے گریجویشن کرنے کے بعد مویشیوں کا کاروبار کیا، بکریاں بیچنے کا کاروبار۔ اچھا، پہلے تو ہمیں لگا کہ یہ بڑی موٹیویشنل اسٹوری ہے، اور جس طرح نوجوان جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد بزنس میں آ جاتے ہیں، چائے کے سیٹ اپ بنا دیتے ہیں، دیگر چیزیں کر دیتے ہیں، یہ بھی ایسی کہانی ہوگی۔ لیکن جب ہم نے اس کہانی کے بنیادی کردار سے بات کی تو ان کے پاس ایک الگ درد بھری کہانی تھی، اور مشکلات کی کہانی تھی اور خواب کی کہانی تھی۔ آج ہم یہ خواب مشکلات کی کہانی جو ہے اسی کردار سے پھر پوچھیں گے اور جانیں گے کہ ان کے من میں کیا ہے۔ السلام علیکم دوست، کیسے وعلیکم مزاج آپ السلام کے؟ سر، کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ جی بالکل خیریت سے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ نام کیا ہے آپ کا؟ سر میرا نام عبد المالک ہے اور کوئٹہ کا رہائشی ہوں۔ کوئٹہ کے رہائشی ہیں آپ۔ اچھا، یہ جو کام آپ نے شروع کیا اس کا آغاز کس طرح ہوا؟ سر والد یہ کام کر رہا تھا 35 سال سے، اس کو تجربہ بھی تھا، اور میں بھی چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ تو ایسا وقت آیا کہ والد بیمار ہو گئے، 2 دفعہ ان پر فالج کا دورہ آیا تھا، یہ تیسری دفعہ میں بس ان کو اسپتال تک لے گئے۔ پھر سول میں اس کی ایڈمیشن ہم لوگوں نے کرائی، تقریباً 1 ہفتے تک میں انہی کے ساتھ تھا۔ پھر وہ فوت ہو گئے، تو ان کی تو خواب تھی کہ مجھے کوئی نوکری ملے، مطلب گورنمنٹ جاب۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ کام میں شہر میں کرنے میں، یہ کام میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس کو مجھ پر مطلب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا بھی کل میری طرح خوار ہو جائے، اسی طرح مطلب تکلیف سے مطلب اپنی ساری زندگی گزارے۔ اس کو مطلب یہ چاہیے تھا، اس نے مجھے کہا کہ تم کسی طرح نوکری پاؤ۔ میں نے کافی جگہ کوشش کی لیکن رزلٹ نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ بیمار ہو گئے اور فوت ہو گئے، بس مجبوراً وہی کام مجھے کرنا پڑا، کیونکہ مجھے وہ پتہ بھی تھا، وہ کام ایکسپیرینس بھی تھا تھوڑا میرا بہت، اور نوکری مل نہیں رہی تھی۔ تو میں نے وہ آسرا ہی چھوڑ دیا کہ مجھے تو بالکل سرکاری نوکری مل ہی نہیں سکتی، تو میں نے یہ کام چنا کیونکہ میرے والد کے دوست تھے، بس وہی میرا ہاتھ بٹھاتے ہیں، میں اکیلا ہوں، اگر وہ نہیں ہوتے تو میں شاید یہ کام بھی نہیں کرتا۔ ابھی میں حیران تھا، اگر یہ کام بھی نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے گریجویشن کیا تو جاب حاصل کرنے میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مطلب اس طرح تھے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جاتا تھا کھدری آفس میں کوئی چالان جمع کرتا تھا، اس کے 200 250 300 روپے چالان، اس کے پیسے بھی میرے پاس نہیں تھے، مطلب میں والد سے مانگتا تھا۔ لیکن جب والد فوت ہو گیا تو مجھے مجبوراً یہی کام کرنا پڑا، کیونکہ جو 2 بھائی تھے مطلب وہ بھی کام کر رہے لیکن ان کے پیسوں میں گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کتنا ہے، جب بندے پر ایک ہی بل آتا ہے 15,000 یا 20,000 کا، صرف اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ابھی کس طرح وہ پیسے ادا کرنے پڑتے، اس وجہ سے میں یہ کام میں آیا۔ تو پرائیویٹ کام پہ بھی نہیں گیا کوئی؟ پرائیویٹ جاب کام جب والد زندہ تھا اور میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دوست کے ساتھ کیا، میں نے آرڈر بکنگ کا کام کیا ہے، سیلز مین رہا میں، مطلب دکانوں کو مطلب چیزیں دیتا تھا، ایسے مطلب کاسمیٹکس کی سامان میں بیچتا تھا، مطلب ان کو دیتا تھا، پھر وصولی کے لیے میں جاتا تھا۔ میں نے پرائیویٹ کام کیا ہے، مجھے پتہ ہے، اسی لیے بس میں نے یہ کام چنا، کیونکہ مجھے لگا کہ جو دوسروں کا کام ہے وہ تقریباً 1.5 سال 2 سال، اس کا مطلب جب جی چاہا وہ آپ کو نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کام میں آپ جب آئے تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مطلب یہ اس میں اس طرح کا، ابھی دیکھو یہ شہر ہے، شہر میں یہ کام بہت مشکل ہے، یہ گاؤں کا کام ہے، یہ شہر میں مطلب آپ اگر گھر سے اپنی جگہ تک، اپنے ٹھکانے تک جانور لاتے ہو تو آپ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مطلب راستے میں یا کوئی
موٹر سائیکل والا یا رکشے والا یا ٹریکٹر والا اگر کہیں سے راستہ بند تھا تو آپ حیران ہو جاؤ گے ابھی میں ان جانوروں کو اس بیچ روڈ میں سے کہاں سے نکال دوں. اس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہمارے ساتھ کہ کئی مرتبہ جو پیچھے سے مطلب کوئی رکشہ یا گاڑی آتی تھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا, جانور روڈ پر چلے, وہ تو جانور ہے, جیسے روڈ پر چلا گیا تو ان کے پاؤں پر وہ گاڑی چڑھا دیتے تھے, پھر الٹا ہی مطلب ہم لوگ کو کہتے تھے کہ تمہارا قصور ہے. ابھی ہم ان کے ساتھ بیچ میں لڑ بھی تو نہیں سکتے کیونکہ قصور بھی تو ایک طرح سے ہم لوگوں کا ہی ہے, کیونکہ روڈ نہ ہمارا ہے, روڈ بنائی گاڑی کے لیے ایک حساب سے دیکھا جائے جی. تو نقصان ہم کو ہی اٹھانا پڑتا تھا. اچھا, لیکن بڑے شہروں میں تو ہم نے دیکھا کہ یہ مویشیوں کا کام ہے, جانوروں کا کام ہے, یہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے, تو آپ کو کیوں نہیں فائدہ ہو رہا ہے اس کام کے اندر؟ کیونکہ یہ جو ہے میں اکیلا ہوں, یہ میرے لیے لاتے اور لوگ ہیں, میں بیچتا ہوں, پھر ان کے ساتھ جو کمائی ہوتی ہے جو مطلب اگر 1000 یا 2000 کمائی ہوگی تو ان کا 50% میں رکھ لیتا ہوں, 50% ان کو دے دیتا ہوں. لیکن ان جانوروں کا مطلب اگر نقصان آیا تو مطلب وہ پورا میرے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ میں اسی کو پالتا ہوں, اس کی ساری دیکھ بھال بھی میں کرتا ہوں, اس کا خوراک بھی میں دیتا ہوں. مطلب ایسا ہوتا ہے اگر آپ ایک مہینے میں 30-40 ہزار بھی کما لو, لیکن اگر ایک جانور بھی آپ سے مر گیا, کیونکہ وہ سانس کا جانور ہے, آپ کو پتہ تک نہیں ہوتا ہے, ایک گھنٹے میں اس کا کام ہو جاتا ہے, تو آپ مطلب آپ کے پورے مہینے کا جو مطلب وہ انکم ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اچھا, لیکن اس کو بڑے پیمانے پہ کرنے کا کبھی خیال نہیں آیا کہ کسی بڑے انویسٹر سے ملاقات کر لوں, وہ پیسہ لگائے آپ کے کام پر اور اس کو ایک سائنس کے طور پہ کر لیں؟ لیکن سر یہ اس طرح ہے کہ شہر میں اس کو بڑے پیمانے پر آپ نہیں کر سکتے. ایک تو یہاں پر جگہ نہیں ہے, کرائے مطلب آپ کو مطلب گھر میں تو میرے ساتھ اتنا جگہ کہ میں 10-12 یا زیادہ سے زیادہ 20 جانور رکھ سکوں, اس سے زیادہ میں گھر میں نہیں رکھ سکتا. لیکن اور جگہ اگر آپ اس کے لیے کرائے پر رکھنا چاہیے تو آپ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اس کا ایک مطلب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل شہر میں جو کرایہ ہے وہ کافی مطلب ایکسپینسو ہے کرایہ, خریداری تو بہت دور کی بات ہے. اچھا, وہ جو مویشیوں کے لیے اب چارہ وغیرہ ہوتا ہے وہ جی کس سر. طرح ہوتا ہے؟ کیا وہ خود دیتے ہیں آپ, یا روزانہ آپ جانوروں کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں اور روزانہ پھر صبح صبح جانوروں کو آپ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں؟ اسی طرح بالکل ہم لوگ جو چارہ ہوتا ہے ہم لوگ مطلب 1 سال کا 8 مہینے کا 9 مہینے کا ایک جگہ پر خرید لیتے چارہ, مطلب یہ لوسن وغیرہ ہو گئے, تھوڑی وغیرہ ہو گئے, ایک جگہ. اب یہ لوسن تو تازہ ہم لوگ دیتے, تھوڑی جو ہم لوگ کو رکھ دیتے اس کو پھر نقصان نہیں ہوتا ہے, اگر اس کو آپ پانی سے بچاؤ تو وہ صحیح رہتا ہے, وہ ہم کو سستا پڑتا ہے, کیونکہ ایسے سیزن آتے ہیں کہ تھوڑی جو اس کا من ہو جاتا ہے وہ 1000 روپے سے اوپر چلا جاتا ہے. جب یہ سستا ہوتا ہے تو ہم لوگ زیادہ خرید لیتے اور سٹاک کر لیتے. جگہ اس کے لیے بھی آپ کو جگہ چاہیے, اگر آپ کے ساتھ جگہ نہیں آپ اس کو بھی نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ توڑی وغیرہ دینا, یہ چارہ وغیرہ دینا ہاں, کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے. آپ نے بتایا تھا کہ یہ والدہ بھی. تھوڑی یہ جو تھوڑی ہے مطلب میں لاتا ہوں رکھتا ہوں, من یا 50 کلو کے حساب سے پارسل ہوتے, پھر میں جب مال نکالتا ہوں جانور وغیرہ میں جب منڈی میں لاتا ہوں تو مطلب میرے ساتھ صرف میری والدہ ہے جو کام میں ہاتھ بٹاتی ہے, کیونکہ ایک وقت سے وہ والد کے ساتھ بھی مطلب اس کو عادت سی ہو گئی ہے, مگر اس کو میں کہیں بھی دوں کہ یہ کام نہیں کرو میں کروں گا, لیکن وہ نہیں سنتی. جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں بس وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے. وہ بڑے پرسلوں سے چھوٹی چھوٹی بوریوں میں وہ بھر دیتی ہے, کیونکہ پھر ادھر جانوروں کو ڈالنے میں آسانی ہوتی ہے. اور کیا کیا کام کرتی ہیں والدہ؟ مطلب والدہ جب میں مطلب گھر سے کسی طرف جاؤں تو میں بولتا ہوں کہ جانوروں کا دیکھ بھال کرنا ہے, آپ نے پانی کس وقت رکھنا ہے, واپس کس وقت اٹھانا ہے, خوراک کتنا دینا ہے, کتنا اٹھانا ہے, مطلب بار بار اس کو مطلب میں بولتا ہوں. لیکن مجھے اچھا تو نہیں لگتا, وہ مجھ سے پوچھتے کہ ابھی ان کو خوراک ڈالوں نہ ڈالوں, تم جا رہے ہو, تم پتہ نہیں کب آؤ گے, یہ جانور ہے کب تک بھوکے رہیں گے. چلو, تو والدہ یعنی کہ آپ کا ہاتھ بڑھاتی ہیں. اور کافی ان کا کیا سوچنا ہے کہ آپ یہ کام آگے بڑھائے رکھیں یا جاب کریں؟ نہیں, جب بھی میں آتا ہوں, ابھی تو گرمی ہے, جب بھی میں آتا ہوں مطلب پسینے سے اس کے میرے چہرے سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے تھکا ہوا ہے. بس وہ یہ چاہتی ہے کہ جب بھی وہ مجھے دیکھتے ہے بس اس کے منہ سے ایک دعا نکل جاتی ہے, بولتا ہے اللہ تم کو اس کام سے تو فارغ کرے, اب تم کو بھی کوئی سرکاری نوکری مل جائے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو. ابھی کیا فائدہ, تم نے 18 سال محنت کی تب بھی اسی خواری میں مطلب لگے ہوئے, تو اس سے اچھا تھا کہ تم پڑھتے ہی نہیں تھے. اور اپنے ایجوکیشن کہاں تک حاصل کی ہے؟ ایجوکیشن میں نے BS کیا ہے جو ایم ایس سی لیول کے برابر ہے. اچھا, BS کس چیز میں کیا ہے آپ نے؟ آرگینک کیمسٹری میں. آرگینک کیمسٹری کے اندر. پھر وہ اپنے بالکل ہی وہ تعلیم کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. دراصل بات یہ ہے کہ جو میرا والد تھا جو یہ کام کر رہا تھا تب اس میں انکم کم ہوتا ہے. اس میں والد میں تین بھائی, ہم لوگ والد پورا گھر سنبھال رہا تھا, تو مجھے تو ایسا
लग रहा था कि मैं साइकोलॉजी पढूं, मुझे वो अच्छा लग रहा था. लेकिन जब मैंने पूछा लेकिन साइकोलॉजी शायद सिर्फ ब्यूटम्स में, और ब्यूटम्स की एक सेमेस्टर की जो फीस है वो मैंने सुना है कि 80,000 90,000 है. तब मैं वहाँ तो छोड़ो, मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पर एक सेमेस्टर की फीस 15-16,000 19,000 22,000, तो वो भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था. तो मैंने मजबूरन साइंस कॉलेज को चुना. मैं फिज़िक्स पढ़ना चाहता था, उसमें क्लासेस में लड़के पूरे थे, मेरे नंबर थोड़े से कम थे, तो मजबूरन मुझे केमिस्ट्री में एंट्री मिली. मवेशी पालना या मवेशियों को चराना ये तो पैगंबरों की भी सुन्नत रही है. सही बात है, लेकिन ये सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है. पहले मतलब साल पहले गोश्त का किलो 1800 था, अभी 2200 रुपये का है. 2200 रुपये का गोश्त का 1 किलो है. लेकिन उस हिसाब से जो लोग बेच रहे हैं वो मतलब उसमें फ़्रॉड लाजमी करते हैं. उन हो ही नहीं सकता कि वो बग़ैर फ़्रॉड के ये गोश्त बेचे, क्योंकि मैं ख़ुद 13 किलो या 14 किलो जानवर 30,000 का ख़रीदता हूँ. तो जब मैं मतलब मैं ही उसमें नहीं कमा सकता, अगर मैं गोश्त के हिसाब से दे दूँ तो उल्टा मुझे नुकसान हो जाएगा. अभी वो लोग लेते हैं खून बहाने के लिए, खैरात करने के लिए, हम लोग उसको दे देते. लेकिन अगर गोश्त के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग तो सरासर उसके साथ नाजायज़ कर रहे हैं. तो वो फ्रॉड किस तरह करते हैं? फ्रॉड इस तरह, देखो अभी मिसाल 12 किलो जानवर है, अगर हमने उनको बोला ये 12 किलो है और मैं आपको 30,000 का दूंगा, वो तो मुझ पर हंसेगा कि ये तुम कैसे मुझे 12 किलो जानवर 30,000 का दे रहे हो, ये तो 2200 रुपये का किलो के हिसाब से तो और भी, ये तो मुझे 2500 रुपये का किलो पड़ रहा है, तो मैं क्यों दुकान से ना लूँ. और उस बेचारे को पता नहीं होता है कि दुकान वाला उसके साथ 1000 धंधे करता है. जिस तरह ये तोल में हो गया, पानी हो गया, या मतलब नर की जगह पर इसको मादी ज़िबा किया होता है और उसका गोश्त टुकड़े टुकड़े में रखा होता है, उसको उसके साथ मिला कर दे देते, क्योंकि उसको तो किराया भी देना पड़ता है. कभी इस काम को साइंस बनाने का नहीं सोचा कि एक ऐसा सिस्टम बनाऊं कि इनका चारा भी खुदकार अंदाज में बनता रहे और मवेशी भी बनते नहीं रहें? सर, और उसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए, काफ़ी कितना पैसे. पैसा चाहिए? तकरीबन उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए. 1 करोड़ रुपए आपको पहले से इलाके पर जाकर एक ज़मीन ख़रीदना पड़ता है. फिर उस ज़मीन को मतलब आप अगर उगाओगे, उसमें यही जानवरों के घास उगाओगे और जानवर ख़रीदोगे भी तो छोटे, उसके देखभाल करने के लिए भी आपको कोई ना कोई तो चाहिए, कम से कम 2 मज़दूर 1 मज़दूर तो चाहिए. अगर आप खुद उधर जाओ तो इधर इसको कौन संभालेगा? मतलब अगर आप कोई एक अच्छा प्रपोजल बनाए एक बिजनेसमैन को और उसे बोलेंगे भी इस काम में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्चा है, लेकिन 1 साल में इसकी रिकवरी इतनी हो सकती है, तो कोई ऐसा नहीं हो सकता है कोई बिजनेसमैन आपकी हेल्प कर दे, उसका भी फ़ायदा हो और आपका ही भला हो? सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है. अगर उसके साथ सिर्फ सेट पर कोई ज़मीन होवे तो मैं उसको मतलब उसको जानवर भी मैं दिला सकता हूँ, मतलब उसको पालने का तरीका भी मैं बता सकता हूँ. तो इसमें पैसे तो है, लेकिन इस साल पर शहर में हम लोग जिस तरह हम लोग बेचते, इसमें सुकून नहीं है सर, बिल्कुल. इस तरह यानी कि इसमें अगर पैसा बहुत भी है, नौकरी से भी ज़्यादा पैसा है, लेकिन इसमें सुकून नहीं है. अब सुकून का क्या करेंगे? आपका नहीं सुकून तो सर, देखें वो एक बंदा होता है ना, मतलब वो यही चाहता है कि मैं हलाल खाना चाहता हूँ, तो आके उसको वो हलाल खा सकता है. वो सही है कि सुकून कहीं भी मैसर नहीं है इंसान को, जनाजे वाले भी कांधा बदलते रहते हैं. बस यस, तो यही अब किसी और काम में जाएंगे तो अगर वहाँ सुकून नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? यही तो सर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूँ, क्योंकि उसमें सुकून है. मैं ये नहीं चाहता कि मैं घर बैठे ही मुझे तनख्वाह मिलती रही, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं. मैं अपने 1-1 रुपये को हलाल करूँगा, 1-1 रुपये को. अगर इस पैसों में इस काम में जो पैसा है वो नौकरी से ज़्यादा है. अगर मैं चाहूँ यही काम को करूँ तो इसमें नौकरी से ज़्यादा पैसे, लेकिन वो मेरा दिल नहीं मानता है यानी सर. कि उसमें बेईमानी है और हराम हो जाता है. हराम हो जाता है सर. ठीक है. अच्छा, आपसे बातों में भी पता चला कि आप कहते हैं कि अगर नौकरी करने के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हो तो ना करो. ये क्या बात कहते हैं आप? सर वो मैं इसलिए कहता था क्योंकि मैं तो वालिद तो इसीलिए मुझे पढ़ा रहा था कि मुझे नौकरी मिले. 18 साल मतलब मैंने मेहनत की है, मैं एक क्लास भी मतलब मैंने ज़ाया नहीं की, मैं 8 क्लास तक पोजीशन लेता रहा. पोजीशन लेता रहा मैं, मतलब चैलेंज के साथ मैंने 5-6 साल मैंने फर्स्ट पोजीशन मैंने खुद लाया है. मतलब मैं बच्चों को चैलेंज देता था कि आओ मुझे पीछे करके दिखाओ. तो इसी तरह सर दुख तो होता है. 18 साल आपने मेहनत की है, मैंने नौकरी के लिए, साफ बात, मैंने नौकरी के लिए पढ़ाई की थी. तो गलत ही मैंने नौकरी के लिए किया. तालीम तो इसलिए होती है ना कि आजकल बाशऊर हो जाएं आप. आजकल बस यही कहना चाहता हूँ नौजवानों को कि अगर ख़ुद को दुख नहीं देना है तो जो मैट्रिक के बाद आप पढ़ो, मैट्रिक के लिए तो मैट्रिक तक तो आपको लाजमी पढ़ना है, क्योंकि आजकल दौर जो है वो पढ़ाई का है, लिखाई का है. आप किसी को कुछ समझा सको, कुछ पढ़ सको. लेकिन अगर आपने मैट्रिक के बाद पढ़ना है तो आपने इस वजह से नहीं पढ़ना है कि आपको इसके ऊपर कोई नौकरी मिलेगी.
بالکل نہیں مل سکتی، کیونکہ 15,000 لڑکے، 14,000 16,000 سے زائد یا کم و پیش لڑکے ہر سال مطلب BS لیول مطلب وہ پاس کر جاتے، اور نوکری آتی ہے 100 لڑکوں کی، 150 لڑکوں کی، تو باقی لڑکے کہاں جائے؟ تو کیا چلو کرتے اگر ہیں وہ 100 لوگ؟ کو اگر میرٹ پر بھی مل جائے، چلو میں کہتا ہوں میرٹ پر مل گئی، تو باقی 14,000 لڑکوں کو، 13,000 لڑکوں کو وہ کیا کرے؟ ان کو تو مجبوراً کوئی کام کرنا پڑے. جب اس کو کوئی کام ابھی سے کرنا پڑے گا، اس کو شرم بھی، انسان کو شرم ہوتی ہے، کیونکہ اس نے وہ لوگ اس کو بولتے ہیں، تانے دیتے کہ تم نے 18، مجھے کئی تانے ملے کہ تم نے 18 سال تک پڑھائی کی اور تم کو نوکری نہیں ملی، تم نے محنت نہیں کی، تم نے کیا نہیں کیا. اب اس کو کیا پتا میں نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن اس کے منہ پر جو آتا ہے وہ بولتا جاتا ہے اور میں سنتا جاتا ہوں مجبوراً. اس طرح دکھ ہوتا ہے انسان کو، کیونکہ وہ 18 سال تک اس نے پڑھا اور اس کو کچھ نہیں ملا. اگر میٹرک کے بعد میں یہ کام کر لیتا تھا تو یقین جانو میں ابھی منگنی بھی کر چکا ہوتا تھا، میں ابھی گھر بھی بنا چکا تھا. ابھی میرا گھر پرانے وہ 19 کا گھر ہے، کچا ہے. میں ابھی تب تک میں منگنی نہیں کر سکتا جب تک میں 2-3 کمرے نہیں بنا لوں. گھر کا مطلب نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. تو اب جب منگنی نہیں کرو گے تو شادی کب کرو گے بھائی؟ ابھی عمر کتنی ہے آپ کی؟ سر عمر تو 97 پیدائش ہے، اس حساب سے 28. 28 ہے. تو پھر کیا ارادہ ہے منگنی کرنے کا، شادی سر کرنے کا؟ منگنی کرنے کا اگر پیسے مجھے ملے، مطلب اس کام میں اگر گورنمنٹ نے میرے حال پر رحم کھایا، ترس کھایا اور مجھے نوکری دے دی، تو میں انہی پیسوں کو جمع کر کے پہلے تو جگہ بناؤں گا، پھر نوکری کا سوچوں گا. جب تک جگہ نہیں ہوگا میں منگنی نہیں کروں گا، شادی نہیں کرے گا. لیکن یہ شادی کہتے نہیں ہیں نا کہ کروں گا. شادی کرو تو آنے والی اپنا رزق خود لے کے آ جاتی ہے. بے شک اللہ پہلے بھی رزق دیتا ہے، بعد میں بھی. ابھی بھی مجھے اللہ ہی رزق دے رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے میری شادی سے پہلے رزق دے دے. تو وہ ہماری دعائیں، نیک تمنا ہے کہ آپ کا کاروبار آگے بڑھے، آپ کو اچھی جاب ملے اور آپ نئی اسکل بھی سیکھیں. ایک یہ بھی ہوتا ہے نئی اسکلز بھی آ رہی ہیں آج کل انٹرنیٹ کے اوپر، آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. سر گرافکس کے کورسز کر سکتے ہیں آپ، آن لائن ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آپ، اینیمیشن سیکھ سکتے ہیں، پروگرامنگ سیکھ سکتے ہیں گھر پہ یوٹیوب وغیرہ پر بیٹھے. اب آپ کا کہتے ہیں کہ وہ ٹیچر بھی آپ کے گھر پر آپ کی جیب میں موجود ہے، اور ہزاروں نئے آئیڈیاز ہیں، کیونکہ ایک نیا آئیڈیا جو ہے نا وہ دنیا بدل بدل سکتا ہے. دیتے. تو کبھی اس طرف خیال نہیں آیا کہ سر اس طرف تو تب خیال آئے گا جب اس سے چھوٹوں گا، کیونکہ صبح سر جیسے نماز پڑھا، اپنا وظیفہ کیا الحمدللہ، پھر ناشتہ کرتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں والدہ کا، جب وہ جاگ جائے وہ میرے لیے چائے بناتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، بس میں جانور کو نکال دیتا ہوں. دھوپ بھی نہیں نکلی ہوتی. پھر مطلب مغرب تک میں اسی جگہ پر کھڑا رہتا ہوں. پھر مغرب کے بعد میں جانور چھوڑ دیتا ہوں، گھر پہ اس کا چارہ ڈال دیتا ہوں. اس وقت تک عشاء کی اذانیں ہو جاتی، نماز پڑھ کے کھانا کھا کر سو جاتا ہوں. اس بیچ مجھے ٹائم مل ہی نہیں سکتا. یہ بات اچھا میں نے سکون دیکھا، اسی لیے تو میں بول رہا ہوں اس میں سکون ہی نہیں ہے. اور جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو اس میں آپ کے چہرے پہ ایک عجیب سی بیزاری سی دیکھی کام کرتے وقت. وہ بیزاری کیوں آ جاتی ہے؟ سر اسی لیے کیونکہ ایک تو سودا ہوتا ہی نہیں، ملتا ہی نہیں. جب کوئی گاہک آ جاتا ہے سودا ہونے کے بعد اور دکھ ہوتا ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ ناجائز کیا. اچھا یہ دکھ بھی ہوتا یہ ہے؟ دکھ بھی ہوتا ہے، یہ زیادہ ہوتا ہے. مطلب کم کمایا تو یہ دکھ ہوتا ہے کم ملا، ہاں، زیادہ کمایا تو یہ دکھ ہوتا ہے کہ یار اس سے یہ زیادہ لٹ گیا. کمائے اور اس کے ساتھ میں نے ناجائز کیا. ہاں صحیح، یہ درد معاملہ ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے. اچھا کہ اب کوئی میں پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے مطلب میں گوار ہوتا تو شاید میں اس چیز کو نظر انداز کر دیتا. میں یہ چیز میرے سامنے میں نظر انداز نہیں کر سکتا اس ہاں شعور جو ہوتا ہے آدمی کو دکھاتا رہتا ہے تکلیف، وہ ذرا آپ کے دل پہ خراش ڈال دیتا ہے. اچھا اب جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے نوجوانوں کو؟ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میٹرک کے بعد آپ کو کوئی اسکل سیکھنی چاہیے، یا کدھر پر کوئی ہنر، کوئی جاب پرائیویٹ آپ نے کرنی ہے. آپ کو اس میں مطلب تجربہ ہو جائے گا کہ پرائیویٹ جاب بھی آپ کسی دکان یا شاپ پر آپ کو تجربہ ہو جائے گا. ادھر آپ کی پڑھائی پوری ہو جائے گی، ادھر آپ کو یہ تجربہ ہو جائے گا کہ مجھے مطلب ابھی پڑھائی تو میری پوری ہو گئی، ابھی مجھے کون سا کام کرنا پڑے گا اگر آپ کو نوکری نہیں ملی. اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہی کہوں گا کہ سیکھتے رہیں، اور اسکول کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو کسی شوق میں ڈالیں، کسی اسکل میں ڈالیں، تاکہ وہ بچہ اپنی اسکلز میں، اپنے فن میں، اپنے جنون میں آگے مہارت حاصل کرے، اور تعلیم سے وہ اپنے فن کو اور نکھارے اور اپنی آگہی اور اپنے شعور کو بڑھائے. بس المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جا پاتے. وہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، فٹ پاتھوں پر سو رہے ہیں، یا کام کر رہے ہیں، چائلڈ لیبر پہ مجبور ہیں. اور پاکستان کی تقریباً آدھی بچیاں 5ویں کے بعد تعلیم چھوڑ دیتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور جو
بچے اسکول جاتے ہیں، جو بچیاں اسکول جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جتنا بچہ تعلیم سے فارغ التحصیل ہوتا ہے تو وہ ادارے ان کو اپنی اپنی جانب متوجہ کریں، اور جو ان کو روزگار کے لیے آسانی ہو۔ اسی کے ساتھ ہی عمران شمشاد نرمی کو آپ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ہیرو، ایک نئے کریکٹر اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔